الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. خوب پہلے بہرحال کل جو بات گزری ہے، ایک دوسری تفسیر جو مفسرین کی ایک جماعت نے پیش کیا تھا، ٹھیک، اس کو بعیث قرار دینے کے بعد کہتے ہیں کہ بہرحال آیہ کریمہ میں جو کلمہ بینہ آیا ہے، جس کے لغوی معنی ہے روشن دلیل کے، اس کا مصداق دوسری آیت کے مطابق پیغمبر اسلام کی ذات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بینہ کے معنی ہے روشن دلیل، لیکن یہاں پر بینہ سے مراد کیا ہے مولانا؟ ذات پیغمبر اسلام ہے، نبی کریم کی ذات مبارکہ ہے. آپ نے کیسے کہا کہ بینہ سے مراد یا بینہ کا مصداق پیغمبر کی ذات ہے؟ دوسری آیت سے. کیوں؟ کیونکہ پیغمبر اسلام اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بن کر کے آئے، اور رسول خود کیا ہوتا ہے؟ بینہ ہوتا ہے. اور مزید اس کے ساتھ ساتھ لبھائے پیغمبر پر آیات الہی بھی تھی، بینہ اور روشن. نا ایک تو رسول ہے، دوسرے زبان رسول پہ کلام الہی. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال منظور اس بینہ در انجا پر صورت یہاں پر آیہ کریمہ میں جو کلمہ بینہ ہے، دلیل روشن اس سے مراد کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ دلیل روشن کہ مصداق آن طبق آیہ دوم، کہ جس کا مصداق دوسری آیت کے مطابق شخص رسول اللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات ہے. در حالی کی قرآن مجید را بر زبان داشت، اس حال میں کہ پیغمبر اسلام کی زبان مبارک پر اللہ کا کلام بھی تھا. آئیے صحف کے کلمے کی توضیح دے رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں. صحف جمع صحیفہ بمعنی اوراق، اس کی چیزی برآن می نویسن و منظور از آن در اینجا محتوای اوراق است، نہ کہ خود اوراق. مولانا صحف یہ صحیفہ کی جمع مکسر ہے. صحف کیا ہے؟ صحیفہ کی جمع ہے، اور صحیفہ کے لغوی معنی وہ کاغذ، وہ ورق ہے جس پر کوئی چیز لکھا جائے. ٹھیک، صحیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ورق کہ جس کے اوپر کچھ لکھا جائے. اب یہ جو کاپیاں ہیں آپ کے پاس، ٹھیک، کیونکہ اس پر جو ورق پہ آپ لکھتے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے مولانا؟ صحیفہ. صحیفہ وہ اوراق کہ جس کے اوپر کوئی چیز لکھی جائے. لیکن یہاں پر صحیفہ سے مراد اوراق نہیں ہے جس کے اوپر لکھا جائے، بلکہ جو لکھا گیا ہے وہ مراد ہے. بات سمجھ میں فرق؟ ہاں، یہاں پر آیہ کریمہ میں صحیفہ سے مراد اوراق نہیں ہے، اگرچہ لغت میں صحیفہ کے معنی وہ اوراق ہیں جن کے اوپر کوئی چیز لکھی جائے، لیکن آیہ کریمہ میں صحیفہ سے مراد اوراق کا متن، اوراق کا محتوی، اوراق کے اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ہے. زیرا میدان پیغمبر اکرم ہر کی چیز سے اسلوب اوراق نمی خواند، کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں کبھی کسی ورق سے کچھ نہیں پڑھا. ورق لے کر نہیں پڑھتے تھے کہ کوئی کاغذ لے لے، کاغذ کے اوپر کوئی چیز لکھی ہوئی ہو اور وہ پڑھے. زیرا میدانی
کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز چیزیرہ کسی بھی چیز کو کبھی ازرو اور آپ کاغذ کے اوپر سے خان نہیں کرتے تھے. تو یہ ہو گیا صحیفہ کا معنی. اور یہاں پہ صحیفہ سے کیا مراد ہے وہ اب منظور از متحرہ پاک بودن آن از ہر گونه شرک و کذب و دروغ و باطل است. مطہر از ان کی شیاطین جن و انس در آن دخالت کنند. یہ جو مطہرہ کی لفظ ہے، ٹھیک مولانا، اس کے معنی ہے پاک ہونا. کیا ہونا؟ پاکیزہ ہونا. سمجھ رہے؟ اب کس سے پاکیزہ ہونا؟ ہر طریقے کی اعلی شرک سے، کذب سے، دروغ سے، باطل سے، یہاں تک کہ شیاطین جن و انس اس صحیفے میں کسی طریقے کی دخالت کریں اس سے بھی پاک ہے. ممکن نہیں ہے کہ شیاطین جن و انس کسی طریقے کی اس صحیفے میں دخالت کر سکے. یہ صحیفہ اتنا پاکیزہ ہے کہ اس صحیفے میں کسی طریقے کی کوئی آلائش یا باطل کی آمیزش یا کسی غیر الہی طاقت کی دخالت نہیں. یہ خصوصاً شیاطین جنوں مطہرہ سے مراد یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کلمہ مطہرہ کا جو معنی ہے یہاں پر وہ بہت ہی وسیع ہے، بہت ہی گستردہ ہے. ہر طریقے کی چیز کہ جو مطہر کے مخالف ہو وہ مراد ہے. یہاں ہر جہت سے، ہر رخ سے پاک. سمجھ رہے؟ لہذا ہر وہ چیز کہ جو غیر مطہر ہے اس کی دخالت اس صحیفے میں نہیں ہو سکتی ہے. وہ منظور از مطہرہ پاک بودن آن، اور مطہرہ سے مراد پاک بودن آن اس کا پاک ہونا از ہر گونه شرک و کذب و دروغ، ہر قسم اور ہر طریقے کے شرک، کذب اور جھوٹ اور باطل سے ہے. ٹھیک. ومطہر از ان کے، اور یہ صحیفہ پاک و پاکیزہ ہے اس بات سے کہ شیاطین جن و انس دران دخالت کنند، کہ جن و انس کے جو شیاطین ہیں، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جناتوں میں بھی ہوتے ہیں. چاہے جنات والے ہوں چاہے انسان والے ہوں، کسی بھی شیطان کی اس میں دخالت نہیں ہے. یہ کتاب پاک ہے ہر طریقے کی شیاطین کی دخالت سے. ہمن گونے کی در آئے چہلو تو فصلت آمد لا جاتی الباطل من بین یدی ولا من خلفی. یہ ہے اس کا ترجمہ، یہ ہے اس کی حقیقی تفسیر کہ جس کو سورہ فصلت کی آیت نمبر 42 میں قرآن مجید کی بہت سارے اوصاف، بہت ساری صفتیں خود قرآن مجید کے اندر ذکر کی گئی ہیں. کہیں ایک کلمے کے ذریعے سے اس کی خصوصیت اور صفت کو بیان کر دیا گیا ہے، کہیں کہیں اس کی صفت کے طور پہ پورا ایک جملہ آیا ہے، وہ پورا جملہ اس کی خصوصیت کو بیان کر رہا ہے. جیسے یہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اس صحیفے کی، اس کتاب کی شان یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. ممکن نہیں ہے کسی جانب سے کوئی باطل چیز اس کتاب میں کیا ہے داخل ہو سکے. مطہرہ کا یہ معنی ہے. سمجھ رہے مولانا؟ صحف مطہرہ میں جو مطہرہ صفت کے طور پہ آئی ہے جس کا معنی ہے پاکیزہ ہونا، پاک ہونا، تو اس سے مراد ہر طریقے کی پاکیزگی ہے. خصوصاً لا جاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ اس تک نہیں آ سکتا
سکتا کسی قسم کا باطل، من بین یدئی، نہ سامنے سے، ولا من خلف، اور نہیں پیچھے سے. ٹھیک مولانا؟ هیچ گونه باطلی، نہ از پیش رو نہ از پشت سر، کسی بھی قسم کا باطل، نہ سامنے سے اور نہیں پشت سر یعنی پیچھے سے، پیٹ کی طرف سے، کہ سراغ آن نہیں آیا ہے، اس کی جانب نہیں آ سکتا. طہرہ کی تفسیر تھی. اس کے بعد جملے فیہا کتب قیمہ، اشارے بے اینس کہ ان صحف آسمانی مطالبی نوشتے شدے کہ از ہر گونه انحراف و اعوجاج و کجی برکنار است. یہ دوسری صفت ہے صحیفے کی. مولانا یہ صحف کی ایک صفت تھی مطہرہ، دوسری صفت ہے فیہا کتب قیمہ، اس صحیفے میں ایسے آسمانی مطالب اور ایسی آسمانی باتیں لکھی گئی ہیں کہ جو ہر طریقے کے انحراف سے، ہر طریقے کی کجی سے کیا ہے، منزہ ہے، پاک ہے، دور ہے. اس میں کسی طریقے کی کوئی باطل بات، کوئی پست بات، کوئی منحرف کرنے والی بات نہیں ہے. تو یہ جملہ جو ہے وہ بھی صفت ہے مولانا کس کی؟ صحف کی. جملہ فیہا کتب قیمہ، اشارے بینس کے، یہ جملہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ در ان صحف آسمانی، کہ یہ جو آسمانی صحیفہ ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے، مطالبی نوشتے شدے، اس آسمانی صحیفے میں ایسے مطالب، ایسی باتیں لکھی گئی ہیں، درج کی گئی ہیں کہ اظہر گونے انحراف، کہ جو ہر طرح کے انحراف سے، اعوجاج، کجی، ٹیڑھاپن، مولانا یہ اصل میں اعوجاج کہیں چاہے انحراف کہیں، یہ دونوں کیا ہے مولانا؟ مترادف ہے، ایک ہی معنی میں آپ لے سکتے ہیں. یا کجی اس کا معنی کیا گیا، انحراف و اعوجاج یہ دونوں عربی ہے. کجی جو لکھا ہے یہ کیا ہے؟ فارسی ہے، اسی کا معنی ہے. تو وہ تینوں ایک ہی وقت، کسی بھی قسم کی منحرف کرنے والی اور ٹیڑھی بات سے یہ کتاب برکنار ہے یعنی دور ہے. اس میں کسی طریقے کی منحرف کرنے والی اور ٹیڑھے راستے پر لے جانے والی بات نہیں ہے. بنابر ان کتب بمعنی مکتوبات، کتب مکتوبات کے معنی میں ہے. کتب کس کے معنی میں مولانا؟ مکتوبات کے معنی میں ہے، یا بمعنی احکام و مقررات، اس کے اصلاحی خداوند تعین شدہ. کتب میں دو احتمال ہے، یا تو کتب سے مراد مکتوبات ہیں، یا پھر کتب کے معنی وہ احکام و مقررات ہیں، وہ دستورات ہیں، وہ آئین ہیں کہ جو خداوند متعال کی جانب سے معین اور مشخص کیے گئے ہیں. ٹھیک مولانا؟ کتب کے دو معنی بیان کیے یہاں پہ. کتب کا ایک معنی مکتوبات، کتب یعنی مکتوبات، لکھی ہوئی چیزیں. ٹھیک. دوسرا معنی ہے کتب کا احکام و مقررات کی جو خدا کی جانب سے معین کیے گئے ہیں، وہ دستورات، وہ احکام و فرامین جو خدا کی جانب سے معین کیے گئے ہیں. زیرا کتابت بمعنی تعین حکم نظامت، صحیح سی بات ہے. معنی لغوی سے ہٹ کر کے، یا کہنے کا مطلب کہ ایک لفظ کے جب آپ دو معنی بیان کریں گے تو معنی دوم کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ، کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے. ہم نے تو لغت میں یہی دیکھا ہے کہ کتب کتاب کی جمع ہے اور کتب کے معنی ہے مکتوبات، لکھی ہوئی چیزیں. آپ نے خدا کی جانب سے جو احکام و دستورات مقرر کیے گئے، معین کیے گئے، اس کے معنی میں اگر آپ کتب کو لیتے ہیں تو دلیل کیا ہے؟ کہ یہ بھی لغت جا کر کے اٹھائیے، دیکھیے کیا ہے. کتابت کے ایک معنی ہے تعین حکم کے، کیا ہے؟ مکتوبات. زیرا کتابت، یہ دلیل دے رہے ہیں،
ایک دوسرے والے معنی کی، کیونکہ کتابت پہ معنی تعین حکم نہیں ثابت ہے، حکم کی تعین کے معنی میں بھی کتابت کا استعمال ہوا ہے۔ چنانکہ میں فرمایا، تو میں مثال میں دے دیتے ہیں، چنانکہ میں فرمایا جیسا کہ ہو رہا ہے خود قرآن کے اندر، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ بر شما مقرر شد، روزہ تمہارے اوپر مقرر کر دیا گیا ہے، معین کیا گیا ہے، ہمن گونے کی برپیشیان مقرر کر دی، ویسے ہی جیسے پہلے کے لوگوں کے لیے معین اور مقرر کیا گیا تھا۔ دیکھیں دو مرتبہ آیا ہے کتبہ کتبہ، دونوں جگہ کتبہ بمعنی ہے مقرر شد، معین شد، ٹھیک، دلیل مل گئی کہ کتب بمعنی ہے دستورات الہی کی تعین ہے، اللہ کی جانب سے دستورات معین کیے گئے، وہ مراد ہے کتب سے۔ وَبِإِن ترتیب، اب یہ جو معانی بیان کیے الفاظ سے، ٹھیک اس ترتیب سے، اس لحاظ سے قیمہ بمعنی صاف و مستقیم، اب قیمہ کیا معنی لیں گے؟ جب کوئی کجی نہیں ہے، کوئی انحراف نہیں ہے، خدا کی جانب سے احکام جو مقرر کیے گئے ہیں وہ اس کتاب کے اندر ہے، تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ کتاب بالکل صاف ستھری، بالکل مستقیم اور سیدھی ہے۔ تو قیمہ بمعنی ہے صاف و مستقیم، قیمہ کے معنی ہے کہ بالکل صاف اور مستقیم ہو، سیدھا ہو، یا محکم و پا برجا ہو، یا جو محکم اور مضبوط ہو، مستحکم ہو، یا ارزشمند ہو، پربہا، یا با ارزش اور با قدر و قیمت۔ بھیا ہمیں ان مفاہیم دران جمع، یا یہ جتنے معنی ہم نے بیان کیے ہیں سب کے سب کلمے قیمہ میں جمع، قیمہ کے مفہوم میں جمع ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو قیمہ کے معنی صاف و مستقیم کے ہیں، یا پھر محکم اور پابرجا یعنی محکم اور مضبوط کے ہیں، یا با ارزش اور با قدر و قیمت کے ہیں۔ یہ اتنے سارے معنی کہاں کلمہ قیمہ کے مفہوم بھی سارے معنی پوشیدہ ہے، اب جو معنی مراد لینا چاہو سارے مفہوم جمع ہے اس میں قیمہ میں۔ چلے ان احتمال نیز دادے شدے کہ چون قرآن تمام محتوائے کتب پیشیندہ با اضافات فراوانی در بردارت، ایسا گفتے شدے کہ در آن کتب قیمہ گزشتہ است۔ ایک احتمال یہ دیا گیا ہے کہ چونکہ قرآن مجید کے اندر سابق اور گزشتہ تمام کتابوں کے مطالب کو بہت سارے اضافے کے ساتھ درج کر دیا گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے قرآن کو قیمہ کہا گیا ہے کہ یہ کتب قیمہ گزشتہ ہے، گزشتہ تمام کتابوں کی کیا ہے مطالب کو رکھنے والی ہے، جس کے اندر تمام گزشتہ کتابوں کے مطالب کو درج کیا گیا ہے۔ ان احتمال نیز دادے شدے، یعنی کہ یہ احتمال بھی دیا گیا ہے قیمہ کے سلسلے میں کہ چون قرآن تمام محتوائے کتب پیشیندہ، کہ قرآن مجید پہلے کی تمام کتابوں کے محتوا اور مطالب کو با اضافات فراوانی، بہت سارے اضافے کے ساتھ دربردار رکھتی ہے، کیونکہ قرآن میں گزشتہ تمام کتابوں کے مطالب کو بہت سارے اضافات کے ساتھ درج کیا گیا، اس کتاب میں موجود ہیں، لذا گفتے شدے، لہذا کہا گیا ہے کہ در آن کتب قیمہ گزشتہ، کیا ہے گزشتہ تمام قیمہ کتابیں اس میں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ گزشتہ تمام کتابوں کے مطالب ہیں۔
قابل توجہ ان کی در آئے اول اہل کتاب مقدم بر مشرکان ذکر شده اند و در آئے چهارم تنها سخن از اهل کتاب است و از مشرکان سخنی به بیان آمده در حالی که آئے ناظر میں ہر دوست. مولانا اب ایک سوال ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ ایک سوال کھڑا کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سورہ بینہ کی پہلی آیت کو دیکھیں گے تو پہلی آیت میں اہل کتاب اور مشرکین دونوں کا ذکر آیا ہے، اور اہل کتاب کو مشرکین پر مقدم کیا گیا ہے. پہلے اہل کتاب آیا ہے، پھر مشرکین آیا ہے. لیکن جب آپ چوتھی آیت دیکھیں گے تو چوتھی کتاب میں صرف اہل کتاب کا تذکرہ ہے اور مشرکین کا کوئی تذکرہ ہے ہی نہیں، جبکہ آئے کریمہ اہل کتاب اور مشرکین دونوں کے بارے میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جو سورہ بینہ کی آیتیں ہیں یہ اہل کتاب اور مشرکین دونوں کے بارے میں ہیں. جیسا کہ پہلی آیت میں آپ نے دیکھا، تو پھر چوتھی آیت میں جا کر کے خالی اہل کتاب کا تذکرہ کیوں کیا ہے، مشرکین کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ ٹھیک، اہل کتاب کا ہی بیان کیوں آیا ہے؟ پہلی کتاب پہلی آیت میں ساتھ ساتھ تھے، چوتھی آیت تک پہنچتے پہنچتے کیا ہے، اہل کتاب رہ گئے، مشرکین ختم ہو گئے، پتہ ہی نہیں ہے. ان کا بھی تو تذکرہ ہونا چاہیے. اس کا جواب یہاں دے رہے ہیں، ان تعبیرات ظاہر بخاطر آن استی اہل کتاب در ان برنامہ اصل و اساس و مشرکان تابع انہا. یعنی کہ جو تعبیرات ہیں آیات میں ان سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو چوتھی آیت میں اہل کتاب کا خالی تذکرہ آیا ہے، مشرکین کا تذکرہ نہیں آیا ہے، وہ اس لیے کہ اصل و اساس اہل کتاب تھے. بنیادی طور پہ گفتگو کیا مولانا اہل کتاب سے تھی، اور چونکہ مشرکین اہل کتاب کے تابع تھے. سمجھ رہے ہیں، اگر اصل کا تذکرہ کر دیا جائے تو تابع خود بخود آ جاتے ہیں. اب ضروری تھوڑی ہے کہ ہر جگہ ہم اہل کتاب کے ساتھ ساتھ مشرکین کی لفظ بھی لائیں تبھی آپ سمجھیں گے. بنیاد ہم نے بتا دی ہے، اصل ہم نے بتا دی ہے، فرع بھی اسی اصل کے تابع ہے. بات ختم. سمجھ میں مولانا؟ دیکھیں ایک بات قابل توجہ ان کے قابل توجہ بات یہ ہے کہ در آئے اول سورہ بینہ کی جو پہلی آیت ہے، اس پہلی آیت میں اہل کتاب مقدم بر مشرکان ذکر شدہ ہیں. اہل کتاب مشرکین سے پہلے کیا ہے، ان کا ذکر کیا گیا ہے. اہل کتاب کو مشرکین کے ذکر پر مقدم کیا گیا. پہلے اہل کتاب کا تذکرہ آیا ہے، پھر مشرکین کا. بدر آئے چہاروں، لیکن اسی سورہ کی چوتھی آیت میں طرح سخن از اہل کتاب صرف اہل کتاب کی بات کی گئی ہے. بعض مشرکان سخنی بے میان نہ آمدے، اور مشرکین کی کوئی بات ہی نہیں کی گئی ہے. در حالی کی آئے ناظر بے ہر دوست، جب کی آئے کریمہ دونوں کے متعلق ہے، دونوں پہ ناظر ہے، اہل کتاب ہو چاہے مشرکین ہو. کیوں آخر ایسا کیا؟ اب یہ جواب، ان تعبیرات ظاہراً بخاطر آنس کی، یعنی کہ یہ جو تعبیرات ہیں ظاہراً اس لیے ہیں کہ اہل کتاب در ان برنامہ، کہ اہل کتاب ان مسائل میں جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، اصل و اساس بودن، وہ کیا تھے مولانا؟ اصل و اساس بنیاد یہی تھی، انہی کی وجہ سے آیتیں نازل ہوئی ہیں. سمجھ رہے ہیں، اصل مخاطب یہی ہے. سمجھ رہے ہیں، وہ مشرکان تابع آنہا، اور یہ جو مشرکین ہیں وہ اہل کتاب کے تابع ہیں. مشرکین کو ضمن بیان کیا گیا، فرعن بیان کیا گیا ہے، نہ کہ اصل اساس کی بنیاد پر. ایک تو یہ جواب ہو گیا ہے.
چونکہ اہل کتاب اصل و اساس ہیں، اس آیت کے بدناموں کے یہی کہا جائے کہ مخاطب اصلی اہل کتاب ہے، مشرکین تو ان کتابیں تھے تو اصل کو بیان کر دیا، تابع کو چھوڑ دیا۔ بھیا بخاطر آنس کی جا چوتھی آیت میں مشرکین کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ اہل کتاب در خور مسمتی بیشتری بودن، کہ اہل کتاب مذمت کے زیادہ حقدار تھے، ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، آسمانی کتابوں میں انہوں نے سب کچھ پڑھ رکھا تھا، جناب عیسیٰ کی خوشخبری ہے نا، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، یہ ساری خوشخبریاں ان کو ملتی تھی، یہ دعویٰ بھی زیادہ کرتے تھے خوشخبریاں پڑھ پڑھ کے، سمجھ گئے۔ لیکن جب فتنہ آیا تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ایمان لانے کے بجائے اسے ٹھکرا دیا، اس کا انکار کر دیا۔ تو اہل کتاب مشرکین سے زیادہ مذمت کے مستحق تھے، چرا کہ انہا علماء و دانشمند فراوانی داشتن، کیونکہ اہل کتاب میں پڑھے لکھے علماء بہت سارے تھے، مشرکین میں کون عالم تھا؟ ابو جہل، ابو لہب، تو اہل کتاب میں بہت سارے علماء دانشمند تھے، بس ان نظر در سطحی بالا تر از مشرکان قرار گرفته بودن، اسی وجہ سے اہل کتاب کا مقام مشرکین سے اوپر تھا، ہے نا۔ اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، مشرکین اپنے مسائل ان سے حل کرواتے تھے، ہے نا۔ ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو کس سے پوچھتے تھے؟ اہل کتاب سے پوچھتے تھے، جو ان میں پڑھے لکھے تھے، ان میں عالم تھے، اور پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے اہل کتاب کو ترجیح اور فوقیت حاصل تھی مشرکین پر، لہذا سطحی اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے اہل کتاب کا رتبہ مشرکین سے بلند تھا، بنابر ان مخالفت انہا زیشتر و ناپسند تر بود و در خور سرزنش فراوان، لہذا جب پڑھے لکھے زیادہ تھے تو بینا پہلے ان کو قبول کرنا چاہیے تھا، بینے کو تسلیم کرنا چاہیے تھا، ان کی جانب سے مخالفت یہ تو زیادہ ناپسند اور گری ہوئی بات ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جاہل اگر کوئی گناہ کرے مولانا عادی چیز ہے، پڑھے لکھے عالم سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو زیادہ مذمت کا حقدار ہو جاتا اور زیادہ ناپسند سمجھا جاتا ہے، یہ بات ہے، سمجھ رہے ہیں۔ لہذا ان کی طرف سے مخالفت اور زیادہ زشت تر و ناپسند تر اور زیادہ مذموم اور زیادہ ناپسند تھی، اور درخور سرزنش فراوان، اور ان کی کثرت کے ساتھ سرزنش اور تحقیر ہونی چاہیے تھی، ان کی ملامت ہونی چاہیے تھی، جو ہوئی ہے اس آیت میں۔ اسی لیے اہل کتاب کا تذکرہ دو جگہ آیا ہے، مشرکین کا ایک ہی جگہ آیا ہے، کیونکہ ان کی مخالفت زیادہ مذموم ہے، یہ لوگ مذمت کے زیادہ